words of love. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، گزشتہ گفتگو میں ہم نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے بات کی تھی. آج ہم یہ سمجھیں گے کہ دین اسلام کیا ہے اور دین سے کیا مراد ہے. عزیز دوستو، جب ایک غور و فکر کرنے والا شخص اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کا جواب ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اس جہاں اور خود اپنی ذات کے بارے میں اس کو کئی باتوں پر اس کا یقین ہو جاتا ہے، جن میں کچھ جوابات اس کو فطرت سلیمہ سے مل جاتے ہیں اور کچھ اس کو لوگوں کی صحبت سے سمجھ آ جاتے ہیں. پھر اسی حساب سے اس کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے. اسے ہم مذہب کہتے ہیں، جو چند عقائد، عبادات اور رسومات کا نام ہے. اس وقت دنیا میں کئی مذاہب موجود ہیں، جیسے عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام بھی انہی مذاہب کی طرح کا ایک مذہب ہے یا پھر اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. عزیز دوستو، انسانی زندگی کو 6 گوشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں 3 کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے، یعنی کہ عقائد، عبادات اور رسومات. کن باتوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، کن پر اس کا یقین ہے، اور پھر یہ عقائد اس کے اعمال اور رسم و رواج میں کیسے جھلکتے ہیں. ان سب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے، جبکہ بقیہ 3 گوشوں کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، جن میں معیشت یعنی اکانومی، معاشرت یعنی سوسائٹی اور سیاست یعنی پولیٹکس شامل ہے. ایک مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے. چند عقائد، عبادات اور رسومات، معاملات اور اخلاقیات سے مل کر ایک مذہب وجود میں آتا ہے، جبکہ دین کا تعلق انسان کی کل زندگی سے ہوتا ہے، چاہے انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ. دین ہر میدان میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا اسلام محض مذہب نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. لفظ دین قرآن مجید میں 4 مفاہیم میں آیا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک. گویا یہاں لفظ دین بدلے کے مفہوم میں آیا ہے اور بدلہ دیا جاتا ہے کسی قانون کے تحت. چنانچہ سورۃ یوسف میں دین الملک سے مراد بادشاہ کا قانون ہے، اور بادشاہ کسی نظام کا حصہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ قانون پر عمل درآمد کے لیے بھی نظام کی ضرورت ہوتی ہے. دین کا لفظ سورۃ الانفال میں نظام کے معنی میں آیا ہے، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ کوئی نظام اس وقت تک نظام کہلانے کے لائق نہیں ہے جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے. چنانچہ سورۃ الزمر میں الدین الخالص کی اصطلاح آئی ہے، جس کے معنی ہیں خالص اطاعت. یعنی کہ دین کے معنی بدلے کے بھی ہیں، نظام کے بھی ہیں، قانون کے بھی ہیں، اطاعت کے بھی ہیں. اور اگر ہم ان سب کو جوڑیں تو ایک اصطلاحی معنی سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے گی تو وہ اس ہستی کا دین کہلائے گا. اگر بادشاہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے گی تو وہ دین الملک کہلائے گا، بادشاہ کا دین کہلائے گا. وہ بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی، ملکوتی نظام ہوگا. اور اگر لوگوں کی اکثریت کو قانون ساز مان کر ان کے بنائے ہوئے نظام کی ان سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے گی تو وہ دین الجمہور کہلائے گا، لوگوں کی اکثریت کا دین کہلائے گا. وہ جمہوریت ہوگی، جمہوری نظام ہوگا. اور اگر اللہ کو قانون ساز مان کر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی اللہ سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے گی تو وہ دین اللہ کہلائے گا،
اللہ کا دین کہلائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، لہٰذا وہ اسلام کہلائے گا، اسلامی نظام ہوگا. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اس وقت دنیا میں دین اسلام جو کہ دین حق ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ادیان موجود ہیں جو کہ ادیان باطلہ ہیں. سورۃ التوبہ، سورۃ الفتح، سورۃ الصف میں دین اسلام کو انہی ادیان باطلہ کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن، دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے باقی ادیان باطلہ پر. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اور کامل دین تو اسلام ہے. باقی ادیان باطلہ کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مذہب کو صرف گھر تک محدود کر دیا گیا ہے. سیکولرزم کا یہی تو اعتراض ہے کہ مذہب کا ریاست سے کیا تعلق. مذہب کا تعلق تو انسان کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے. مذہب تو انسان کے عقائد کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، رسومات کا نام ہے، فیتھ اینڈ بلیف کا نام ہے، ریچولز کا نام ہے، ویلیوز کا نام ہے. اس کا انسان کی اجتماعی زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں. لہٰذا مذہب کو رکھو اپنے گھر میں. اس کا معیشت، معاشرت اور سیاست میں کوئی عمل دخل سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم مذہبیت اور لادینیت کا تصور، تمام مذاہب قابل قبول ہیں. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم مندر جاؤ یا چرچ میں جاؤ، البتہ ریاست میں ہماری چلے گی. اور آج ہماری یہ نااہلی دیکھیں کہ ہم نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ ہاں مسلمان ہوں تو اپنے گھر میں ہوں، باہر ایک آزاد جمہوری ریاست کا ایک شہری ہوں. ہمارے لیے مسلم، ہندو، عیسائی سب برابر ہیں، کیونکہ ہم نے دین اسلام کو بقیہ مذاہب کی طرح کا ایک مذہب سمجھ لیا ہے. ملا کو جو ہے ان میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام تو پوری زندگی کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ. ایک کامل ضابطۂ حیات ہے اسلام. ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ کہا جائے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اللہم ارنا حقیقت الاشیاء، آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Prophet Sallallahu, I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you, wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salah just like you, wanna be like you.